السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ امی، مجھے یہ کھٹارا سائیکل نہیں لے کر جانی۔ میں اس ٹیچر سائیکل کی وجہ سے روز لیٹ ہو جاتا ہوں اور میرے کالج کے دوست میرا مذاق بناتے ہیں۔ ہر روز یہ وہیں آ کر پنچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے اور مجھے پیدل چل کر جانا پڑتا ہے۔ میں اپنی بات پوری کیے بنا ہی رک گیا اور اپنی ہی بات کو سوچنے لگ گیا۔ سائیکل کا چین آج تک ایک ہی جگہ ٹوٹا تھا اور سائیکل پنچر بھی وہیں ہوتی تھی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی سوچ میں گم تھا کہ امی کی آواز نے مجھے سوچ سے نکال دیا۔ کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں، بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ سائیکل نہیں چلانی، مجھے آپ نئی سائیکل لے کر دو۔ میرا دھیان ابھی بھی اسی طرف تھا۔ وہ گلاب کے پھول ہے، اس سڑک پر کیسے ہیں؟ اس سڑک سے تو کوئی نہیں گزرتا، نہ کبھی مجھے راستے میں کوئی جنگل کا راستہ تھا، کبھی اس سے ڈر نہیں لگا۔ ہمیشہ اس راستے سے جایا کرتا تھا، پر اپنی ٹیچر سائیکل سے میں بہت تنگ تھا، جو مجھے راستے میں بہت تنگ کرتی تھی۔ کبھی پنچر ہو جاتی تو کبھی چین ٹوٹ جاتا۔ حالانکہ ابو نے مجھے کالج جوائن کرنے پر یہ سائیکل نہیں لے کر دی تھی، پر یہ سائیکل اس جنگلی راستے پر چلنے سے پھٹیچر ہو گئی۔ چند دن میں یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نئے نئے آئے تھے۔ ہر شخص کے پاس نہیں تھا، اکا دکا لوگوں کے پاس تھا اور ان کی بہت ویلیو تھی۔ اس سادہ سے فون کو دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس میں کوئی تار نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ایک پی ٹی سی ایل لگا ہوا تھا۔ مجھے بس اسی کا پتہ تھا۔ اسکول پاس کرنے کے بعد میں نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا، جس کو دو راستے جاتے تھے۔ ایک کچا جنگل کا راستہ تھا جو شارٹ کٹ تھا، میں نے وہی راستہ چنا۔ شاید وہی راستہ سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ پہلے دن جب اس راستے سے بہت خوف آیا، پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں اس راستے سے گزرتا چلا گیا۔ اس راستے میں سب سے خوفناک ایک جگہ تھی۔ دو نہروں کے درمیان ایک پرانی بلڈنگ تھی جو بہت دیر سے بند تھی، کہ سامنے والے دروازے پر بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ میں دور سے اس حویلی نما بلڈنگ کو دیکھ کر رکتا اور پھر چل پڑتا۔ مجھے پرانی بلڈنگ میں جانا، وہاں بیٹھ کر محسوس کرنا اور اس میں گھومنے کا بہت شوق تھا، پر خوف کی وجہ سے میں اسے دور سے ہی دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے اس راستے پر آتے جاتے تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی عروج پر تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ میں کالج سے گھر جا رہا تھا اور گرمی سے میرا برا حال تھا۔ سائیکل تیز چلانے سے دل گھبرا رہا تھا۔ میں اس حویلی کو دیکھتے ہوئے گزرتا، میری نظر ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک کے درمیان ایک گلاب پر پڑی۔ یہ فریش پھول تھا جسے ابھی ہی کسی نے توڑ کر پھینکا تھا۔ گلاب کا پھول۔ میں نے سائیکل روکی اور جھک کر اٹھانے لگا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ہاتھ رکھنے کا احساس بہت اچھے سے محسوس ہوا، پر اس احساس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا بھی کیسے، کیونکہ اس ویرانے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں پھر سے پھول اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس بار ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پھول سڑک کے کنارے جا پہنچا۔ بڑی بے چینی سی دل میں ہونے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میں نے پھول کو اگنور کیا اور ایک درخت کے سائے میں سائیکل روکی۔ وہی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگا۔ گرمی تھی یا پھر کچھ اور، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے شرٹ کے بٹن کھولے اور درخت سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ مخالف سمت ہوا چلی تو گلاب کا پھول سیدھا اڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے پھول کو ٹہنی سے پکڑا، پھول کو غور سے دیکھنے لگا، پھر آس پاس کھیتوں میں دیکھنے لگا کہ کہیں گلاب کا کوئی پودا تو نہیں یہاں سے یہ ٹوٹ کر آیا ہو۔ میرے بار بار نظر دوڑانے کے باوجود مجھے وہاں پر کوئی پودا نظر نہیں آیا۔ دور دور تک پانی کے 2-4 گھونٹ پیے اور پھر میری نظر پرانی حویلی پر پڑی۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس پرانی حویلی میں ضرور جایا جائے۔ 2 نہریں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے درمیان یہ پرانی حویلی، اور ہرا بھرا بنانے والے نے بھی یہ حویلی کمال کی بنائی تھی۔ کاش یہ میرا گھر ہوتا۔ میں دل ہی دل میں باتیں کر رہا تھا۔ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سکون مل رہا تھا۔ میں گلاب کو سونگھتے ہوئے اپنے گال پر پھر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند آنے لگی، وجود بے جان سا ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی جسے مجھے بے ہوش کیا گیا۔ کچھ ٹائم ہی گزرا ہوگا کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایک عجیب سی سمیل محسوس ہو رہی تھی جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سر کسی کی گود میں اور میرے گال پر کوئی ہاتھ پھیر رہا تھا اور بالوں میں انگلیاں بھی پھرا رہا تھا۔ میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا
تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وجود جکڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھا تو گلاب کا پھول میرے سینے پر تھا، زمین پر گر گیا۔ میرا منہ درخت کی طرف تھا۔ میں اپنی شرٹ سے لگی ہوئی گھاس چھاڑ رہا تھا۔ گم تھا کہ میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب ماجرا کیا ہے؟ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، پر میرے سوا وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں یہ الزام دیتا۔ بیگ کھولتے ہوئے پھول اندر ڈالا اور گلاب سینے پر موجود تھا، جس پر نظر پڑتے ہی میں نے اسے پھر سے اٹھا لیا اور سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا۔ میرا سر وزنی سا ہو رہا تھا اور چکر سے بھی آ رہے تھے۔ آنکھیں فل سرخ ہوئی تھی۔ سائیکل مشکل سے چلا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلام کیا اور سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا۔ اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی نہیں گھر میں داخل ہوا تھا، اس لیے سب مجھے بلا رہے تھے۔ میں تکیے پر سر رکھ کر اسی لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ امی کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد، کیا ہوا؟ امی جی کچھ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ بیٹا خیر تو ہے؟ تم چپ ہو۔ پھر امی ایک دم چونک کر بولیں، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ بخار؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو امی نے اپنا الٹا ہاتھ کر کے میری گردن پر لگایا۔ احمد بیٹا، تمہیں تو بخار ہے، ابھی آتے ہی تمہارے ابو کو ڈاکٹر بلواتے ہیں۔ ان کے منہ سے بخار کا سن کر مجھے بھی اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی۔ پورا جسم گرم لگنے لگا۔ میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بخار کی حالت میں بھی وہ سب یاد آ رہا تھا۔ درخت کے نیچے آخر ہوا کیا تھا؟ کچھ روز میں بخار سے ٹھیک ہوا تو میں نے دوبارہ کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ آج 5 روز بعد میں اسی راستے سے کالج جا رہا تھا۔ جب میں اس جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے گزرتے ہوئے درخت کو دیکھا جہاں میں اس دن لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر پڑی میں ایک دم رک گیا۔ درخت کے نیچے ایک نوٹ بک پڑی تھی۔ میں نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور جا کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو میری نوٹ بک ہے، یہاں کیسے؟ اور اوپر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے نوٹ بیگ کو بیگ میں ڈالا اور کالج کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا، انہی باتوں میں گم تھا، وہ نیند کا واقعہ اور اب نوٹ بک۔ یہ سب سچ ہو رہا ہے یا میرا وہم ہے؟ سارے راستے انہی سوچوں میں خود سے سوال کرتا ہوا، پھر میری سوچ ختم ہو جاتی۔ کلاس میں بیٹھے وہی نوٹ بک بیگ سے نکالی اور کھول کر سامنے رکھ دی۔ ہوا سے نوٹ بک کے پیج الٹنے لگے۔ خود ہی میری نظر ایک پیج پر پڑی جس میں کچھ لکھا تھا۔ وہ رائٹنگ میری نہیں تھی۔ میں جلدی سے نوٹ بک کو گود میں رکھ کر ورق الٹنے لگا اور پھر اس کا وہ پیج نکالا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو۔ یہ رائٹنگ ایسی تھی کہ میں حیران تھا، کیونکہ یہ میری رائٹنگ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے سب دوستوں کی نوٹ بک لی اور سب کے ساتھ اس رائٹنگ کو میچ کرنے لگا، لیکن کسی کے ساتھ بھی وہ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پیج نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے؟ سب نے نام سر ہلا دیا اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہم کیوں لکھیں گے؟ سب دوست اس بات سے بے خبر تھے۔ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بنجر راستہ مجھے ایک نئے امتحان میں ڈال رہا ہے۔ مجبوراً مجھے اسی راستے سے آنا جانا تھا، اس لمبے راستے سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ کالج کی چھٹی کے بعد روز کی طرح میں اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے لیے پوری سڑک سجائی گئی ہو۔ میں نے سائیکل پیچھے ہی رک کر نیچے اترا اور سائیکل سٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور ان پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب سے خیالات جنم لے رہے تھے، کہیں یہ پھول جال تو نہیں بچھا رکھے میرے لیے کسی نے۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ یہ پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے میں حل نہیں کر پا رہا تھا۔ سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنچر دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ گرمی سے جان نکلنے کو ہو رہی تھی اور گھر بھی کافی دور تھا اور پیدل چلنا بھی بہت مشکل تھا، اور وہ بھی اس گرمی میں
سائیکل کو ساتھ لے کر چلنا کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جس سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹخ دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو بچھا رکھے ہیں سب اہتمام میرے لیے ہے، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ٹال دی۔ گرمی سے بے بس ہو رہا تھا اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور سائبان صرف ایک تھا، یہاں وہی درخت جس کے نیچے اس روز میں سویا تھا، پر اب اس کے نیچے جانے کی دوبارہ میں نے غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے میں نے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اوپر بیٹھ کر چلتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے بھیگا ہوا گھر جا پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤں؟ امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی جو میں سن نہیں پایا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں مگن تھا۔ میں ان پھولوں کا ہونا، جو بھی حادثے ہو رہے تھے، بس انہی کو سوچتا رہتا تھا، اور چینجنگ امی بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے 3 سے 4 بار سائیکل ٹائر پنچر ہو چکا تھا، صرف اسی جگہ پر۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی، میں سائیکل کو چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ کالج سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو کڑک کی آواز آئی۔ سائیکل کی چین ٹوٹ گئی۔ اسی کو بھی ابھی ہی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا، بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، پر رونے کی آواز بھی بادلوں کی گھنگرج سے خود کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ احمد، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بارش تیز تھی، نظر بھی کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب مجھے یہاں مزید ڈر لگ رہا تھا۔ میری بے بسی ختم ہو چکی تھی۔ روتے روتے پیدل چلتے چلتے جب میں کافی آگے نکل آیا تو ایک دم میری نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی، مجھے یہ کھٹارا سائیکل نہیں لے کر جانی۔ روز کبھی یہ پنچر ہو جاتی ہے یا کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جھگڑا کر رہا تھا کہ اتنے میں ابو آ گئے تو سائیکل کو دیکھ کر کہنے لگے، اب تو چین بالکل ٹھیک ہے، پر یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، تو پھر جوڑا کیسے؟ ابو نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تو میں چپ ہو گیا۔ آپ میرا یقین کرو، یہ ٹوٹا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی جس پر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کسی اور کو یقین کیسے دلا سکتا تھا؟ اسی پرانی حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ لمبے کھلے بال تھے، اتنی بڑی آنکھیں، اور آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس یہ خاتون چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احمد، میرے پاس آؤ۔ اس کی گرجدار آواز سے میری جان ہی نکل گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر وہ خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ عام رستہ اپناؤں گا، چاہے وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، پر اس راستے پر سے نہیں جاؤں گا۔ اب کبھی بھی مجھے ان حادثوں سے سیکھنا چاہیے۔ احمد بیٹا، اٹھو، کالج کا وقت ہو گیا ہے، تم نے کالج نہیں جانا۔ ابو کی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی، میں آنکھیں ملتا ہوا فوراً اٹھ بیٹھ گیا۔ جی بابا، میں اٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مسکرانے لگے۔ تمہاری نئی سائیکل منگوائی ہے؟ میں نے تمہارے رزاق انکل کو بولا تھا، رات میری فون پر ان سے بات ہو چکی تھی۔ سائیکل؟ میں نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کل خود ہی تم نے اتنا شور مچا رکھا تھا۔ بابا مزید مسکرا دیے۔ مجھے سائیکل نہیں، رزاق انکل کو بولو مجھے ایک کیمرہ لے دو۔ ایک دم کیمرے کا خیال میرے ذہن میں کیسے آیا مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ میں ان سب حادثوں کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے یا سب سچ میں ہو رہا تھا۔ اچھا، تو اب میرا بیٹا فوٹوگرافر بنے گا؟ فوٹوگرافر نہیں بابا، مجھے کیمرہ چاہیے، میں نے ضد کر کے کہا تو بابا فوراً سے مان گئے۔ ہاں ہاں، کہہ دوں گا رزاق انکل کو، کیمرہ بھی آ جائے گا۔ امی کے کمنٹس بھی آ گئے، یہ پڑے گا نہیں، بس یہ تصویریں بنائے گا۔
ویسے بھی پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا، کہیں کھویا کھویا رہتا ہے، آنکھوں میں ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں چپ سا ہو گیا، کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر سے سائیکل پر نکلا تو 2 گھنٹے میں کالج پہنچا۔ راستہ بہت لمبا تھا، جہاں میں 30 منٹ میں پہنچ جایا کرتا تھا اور مجھے یہاں 2 گھنٹے لگے۔ چھٹی کے وقت مجھے پرانی حویلی کے راستے جانے کا خیال آیا، پر خوف اتنا طاری تھا کہ میں اس راستے سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئی، میں نے سائیکل نکالی اور پرانے راستے کی طرف چل دیا، اور مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے کچھ نہ ہو۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا، دور سے ایک لڑکی دکھائی دی جس کا بلیک کلر کا عبایا ہلکی چلنے والی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ وہ کبھی رک رہی تھی تو کبھی چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ کوئی چڑیل ہوگی، کیونکہ اس راستے پر آج تک میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل پر چل رہا تھا، اور جیسے ہی وہ لڑکی رکتی میں بھی ایک دم رک جاتا۔ میں اس سے پیچھے کافی فاصلے پر چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دل تیز تیز دھڑکنے سے میں اور بھی دعائیں پڑھ رہا تھا اور اسی کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی کبھی رکتی اور کبھی چل پڑتی۔ وہ لڑکی ایک دم مڑ گئی۔ وہ اسی راستے کو مڑی تھی جو راستہ پرانی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل روک کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ چلتے چلتے پرانی حویلی میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سائیکل بہت تیزی سے چلائی اور پرانی حویلی سے گزر گیا۔ حویلی کے پاس سے تیز سائیکل چلانے سے میں کافی آگے نکل گیا۔ دل کی دھڑکن اور سانسیں تیز چل رہی تھی۔ آج کوئی حادثہ نہ ہوا تھا۔ سائیکل ایک سائیڈ پر روکی اور پانی پی کر اطمینان کا سانس لیا، اور دماغ میں صرف وہ لڑکی گھوم رہی تھی۔ روز کی طرح گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اسے صرف دور سے ہی دیکھا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیسی ہے اور کیا چیز ہے، اور وہ حویلی میں ہی کیوں گئی۔ حویلی تو دور سے بہت زیادہ خوفناک لگتی تھی۔ میں بستر پر سو رہا تھا۔ میرے سر کے نیچے سے بار بار میرا تکیہ کھسک رہا تھا، ہلکا ہلکا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نیند میں ہی تکیے کو کھینچ کر سر کے نیچے کرتا اور پھر سے کھسک جاتا۔ یہ میرے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم کسی نے میرے گلے کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا مجھے۔ احمد، اٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہی میری آنکھیں چھٹ سے کھل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری زور سے چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، سامنے کچھ ایک چمکتی ہوئی چیز مجھے دکھائی دینے لگی جو میرے سر پر منڈلا رہی تھی، جس کا وجود تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں دیکھتی ہی چیخ مار کر اچھلا تو ایک دم بیڈ سے نیچے گر گیا۔ میری چیخ اتنی زوردار تھی کہ گھر کے سارے افراد اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ احمد، احمد، کیا ہوا؟ ہر شخص سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ جلنے سے میں بھی ادھر ادھر آنکھیں تلاش کر رہا تھا جو مجھ پر منڈلائے جا رہی تھی۔ آخر وہ کیا تھا جس نے مجھے اتنے زور سے جھنجھوڑا تھا؟ میں نے روشنی میں اپنا گریبان دیکھا تو سرخ ہوا تھا، اور اوپر والے شرٹ کا بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا نے پانی کا گلاس میرے سامنے کیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا اور پانی کا گلاس پکڑتے ہی ایک سانس میں پانی پی لیا۔ احمد، کیا ہوا تھا؟ کچھ تو بولو، امی نے ریکویسٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ذرا بس ڈر گیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا تو سب کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ یہ ذرا سا نہیں تھا، تم نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ سب کی جان نکال کر رکھ دی۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر بابا نے مجھے پیار سے لیٹنے کا کہا اور چادر میرے اوپر کر دی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں واپس جا رہے تھے۔ امی میرے پاس سے اٹھتے ہوئے کمرے میں جانے لگیں تو ان کا ہاتھ الیکٹرک بورڈ کی طرف بڑھا ہی تھا۔ میں نے ان کو یکدم بولا کہ لائٹ بند نہ کریں۔ میرے کہنے پر انہوں نے لائٹ نہ بند کی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میری آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں بند کرتا تو مجھے ڈر لگنے لگتا اور آنکھیں کے آگے وہی سب کچھ آنے لگتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور آنکھوں کے آگے زور سے دبا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی، مجھے پھر سے آواز محسوس ہونے لگی، احمد۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو ڈریسنگ کے شیشے میں ایک مدھم سا عکس کسی چیز کا دکھائی دیا۔ حرکت کرتا عکس ایک دم غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی، باہر کی طرف۔ اب مجھے کمرے سے بھی خوف آنے لگا۔ روز روز ایک نیا حادثہ، میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ اب مجھے یقین آنے لگا کہ یہ سب میرا وہم نہیں بلکہ سب کچھ سچ سچ ہو رہا تھا۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی کالج میں نے اس راستے سے جانا تھا۔ مجھے اب اور برداشت نہیں کرنا تھا۔ اب میں ان سب کا مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا۔
میں پرانی حویلی کے اس راستے پر آ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ جو بھی مجھے چیز تنگ کر رہی تھی اس کا اس حویلی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ پہلی بار جب میں نے خواب دیکھا تھا یہی حویلی جس کے سامنے میں کھڑا تھا، اور وہ خوفناک اسی حویلی کے اندر تخت کے اوپر موجود تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ حویلی کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے۔ دلچسپی بھی تھی اور مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی کے اندر سے ایک نقاب پوش لڑکی نمودار ہوئی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور سائیکل تیز چلانے لگا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش لڑکی اسی راستے سے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے سائیکل اور تیزی سے چلائی اور آبادی میں داخل ہو گیا۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں نے سائیکل ایک شاپ پر کھڑی کی اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے کر میری سانسیں اور دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میرے اوپر اس قدر خوف طاری تھا جیسے ہی وہ اس حویلی سے نمودار ہوئی تھی میری جان ہی نکل گئی۔ میں شاپ پر کھڑا بار بار اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں کالج جانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پھر اسی راستے پر دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو وہی نقاب پوش لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی میرے پاس سے گزری اور میں منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ سائیکل وہیں کھڑی تھی اور اس میں لڑکی کا پیچھے چلنے لگا۔ میں کافی دیر سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ میں رک گیا۔ وہ لڑکی میرے ہی کالج کے گرلز برانچ میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پرانی حویلی سے نکل کر کالج میں داخل ہونا، یہ سب کچھ مجھے مزید کنفیوز کر رہا تھا۔ میں واپس شاپ پر پہنچا اور اپنا بیگ اٹھایا اور چھوٹے سے کلب میں چلا گیا جہاں پر میں نے وقت گزاری کے لیے سنوکر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 گیم ہارنے کے بعد میں واپس اسی شاپ پر پہنچا جہاں پر میں نے سائیکل کھڑی کی تھی۔ شاپ والے سے کولڈ ڈرنک لی اور کالج کی چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری، وہی نقاب پوش لڑکی مجھے آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہوا اور اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہی تھی میری دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانس بھی تیز ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ، جس کو میں چڑیل سمجھ رہا تھا وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا مجھے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں چھکا لیں۔ میں اسی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکی کافی دور نکل چکی تھی۔ میں سائیکل لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ جب وہ چل رہی تھی میں بھی یوں ہی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ لڑکی اسی پرانی حویلی کے راستے مڑی۔ چلتے چلتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ سب باتیں مجھے بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ اتنی خوفناک حویلی میں کیسے چلی جاتی ہے؟ اور کیا یہ یہیں رہتی ہے؟ سب سوال میرے ادھورے رہ جاتے۔ روز ہی میں اس لڑکی کو دیکھتا، وہ میرے پاس سے گزر جاتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ ہوتا کہ وہ ایک انسان ہے یا کوئی اور چیز۔ اتنی ہمت بھی نہ ہوتی کہ میں اس سے بات ہی کر لوں۔ آج میرا 6واں دن تھا اور 6 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا، وہ بھی مجھے ایک نظر دیکھتی اور چلی جاتی۔ اسی دوران میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ نہ پیش آیا جس سے مجھے مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے کالج کی تو اس کا بیگ کہاں ہے؟ ہر بات شک میں بدل جاتی۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں اسی راستے سے واپس کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے نکلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ جیسے میں اس کے پاس جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑا ہی دور تھا کہ میں نے دیکھا جیسے وہ لڑکی کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں تھوڑی دور پیچھے رک گیا۔ وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھے وہاں تک چھوڑ دو گے پلیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل بیگ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ کہتے ہی اس نے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے بوتل واپس مجھے پکڑا دی اور خود میرا بیگ پکڑ کر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اسے پیچھے بٹھا کر سائیکل چلا رہا تھا۔ اتنے میں وہی پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہنے لگی کہ یہیں روک دو۔ میں جیسے ہی سائیکل کو روکا وہ اتر کر تیز قدموں سے پرانی حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آنکھیں اس قدر حسین تھیں کہ میں بھول ہی نہ پایا تھا ان آنکھوں کو۔ رات پر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔
وہ اتنی پاس تھی لیکن میں پھر بھی اس سے بات نہ کر سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی راستے پر جا رہا تھا اور اس نقاب پوش لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، پر وہ نہ آئی۔ میرا سارا دن اسی انتظار میں گزر گیا۔ اس کے نہ آنے سے پتہ نہیں میں کیوں اتنا بے چین سا ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حویلی کے اندر جاؤں، اور جب میں حویلی کے راستے پر چلنے لگا اور جیسے جیسے میں حویلی کے قریب پہنچا تو مجھے وہی سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں واپس مڑ گیا۔ اگلے روز کالج جا رہا تھا تو حویلی کے راستے میں نے دیکھا اور کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا۔ آج بھی وہ نقاب پوش لڑکی نہ آئی۔ زندگی باہر تو بہت اچھی چل رہی تھی، مگر اندر سے میں بہت بے چین تھا۔ میں نے آج کلاس لینے کا فیصلہ کیا، پر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں گھر کے لیے نکلا تو وہ لڑکی واپس جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی سائیکل تیز قدموں سے چلنے لگا اور اس کے پاس آ کر آہستہ کر دی۔ تھوڑا آگے گزرتے ہی میں نے سائیکل روک دی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ آ کر میرے پاس بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ وہ قریب آئی، پیچھے سے میرا بیگ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ سے باہر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ راستے خاموشی رہی، پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ کا نام احمد ہے؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی، پر آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کی نوٹ بک سے آپ کا نام پڑھا تھا، آپ کی نوٹ پر کچھ لکھا بھی تھا، شاید آپ نے پڑھا ہو۔ میں نے سائیکل روک کر اس سے بیگ لیا اور جلدی سے نوٹ بک نکال کر وہی لائن دکھائی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ حیرانگی پر وہ مزید مسکرا رہی تھی، اور جو میں کیا کیا سوچ کر بیٹھا تھا سب کچھ ایک دم بدل چکا۔ پرانی حویلی کے سامنے سائیکل روکی تو اتر کر چلنے لگی حویلی کی جانب، اور پھر ایک دم واپس مڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، میرا نام سونم ہے، ڈراپ کرنے کے لیے شکریہ، اور مسکرا کر پرانی حویلی کی جانب چل پڑی۔ میں مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کرنے لگی کہ اب جاؤ۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنے قریب سے دیکھنا اور اس سے بات بھی کرنا سب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، پر وہ مجھے بے چین کر گئی۔ میں سارے راستے اسی کو سوچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لو، احمد بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئیں جس کے اوپر کیچپ سے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ احمد، تمہارے لیے ابھی ایک اور سرپرائز بھی ہے، امی نے نہ بتاتے ہوئے انداز والے کہا۔ تو میں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور کہا، پہلے بتائیں کہ کون سا سرپرائز ہے۔ کچھ دن بعد وہ کمرے سے میرا خواب یعنی میرے کیمرہ لے کر آئی۔ کیمرہ دیکھتے ہی میں خوشی کے مارے پھولا نہ سما رہا تھا۔ بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھے ہی اتنی حسین کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پاگل ہو جاتا، اور اس کی آنکھوں نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے ہی میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ ذرا سی آہٹ سے بہت سی آواز ہو جاتی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھلے اور میں نے ایک لمبے قد آور انسان کو دیکھا جس کا جسم آگ سے جھلس چکا تھا۔ اس کے ہونٹ جل کر اور اس کے دانت سفید دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کا ناک پھل چپکا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ بلیک ہول بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی خون کی نالیاں جمی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے سانس لینے سے گلے کے اندر خراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک انداز سے اور چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کے بائیں جانب آ کر رک گیا۔ احمد، میری بات سنو۔ اس کے اوپر اور نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ، پرانی حویلی جانا ہے۔ میں اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں اٹھ بیٹھا اور اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی مجھ پر یہ خوف طاری تھا کہ مسجد کے سپیکروں سے فجر کی آواز سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلی کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی حویلی کے پاس آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا تو سامنے سے مجھے سونم آتے دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی تو مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ احمد، آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں،
وہ میں ویسے ہی اس وقت آتا ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آبادی کے قریب پہنچتی ہی وہ جیسے ہی اتری، میں نے اسے آواز دی، سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واپسی پر بھی اکٹھے ہی چلیں گے۔ سونم نے اوکے میں سر ہلا کر کہا اور چل دی۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستے پر کھڑی تھی۔ میں نے سائیکل اس کے آگے روکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم، میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ سونم کو میں نے اپنے دل کی بات بتائی، جس بات کا خوف تھا۔ کیوں؟ تم مجھ میں ڈر کیسا؟ سونم، آپ پرانی حویلی میں جب گئی تو مجھے حویلی سے ڈر لگ گیا تھا، اور اس حویلی کو لے کر میرے ذہن میں اچھے خیالات نہیں تھے۔ میں نے یہ بات مکمل کرتے ہی سونم سے ایک سوال پوچھ لیا، کیا آپ اس حویلی میں رہتی ہو؟ نہیں احمد، پاگل ہو، میں وہاں کیوں رہوں گی؟ وہ چونک کر بولی، سونم، میں نے آپ کو وہاں جاتے دیکھا تو اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں، میں اس سے ذرا آگے جاتی ہوں، آگے گاؤں ہے ہمارا۔ حیران ہو کر میں سونم کو دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ کہکوں میں بدل گئی۔ سونم، آپ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی احمد؟ تم اتنے ڈرپوک ہو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھا اس کی اس بات سے۔ سائیکل پرانی حویلی کے اس راستے پر روکی تو اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد، تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں نے سر جھکا کر ہاں میں کہا۔ تو چلو آؤ میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں۔ سونم، مجھے تم بھی انسان نہیں لگتی۔ وہ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑتے ہی کہنے لگی، اب تو یقین ہے نا کہ میں انسان ہوں؟ میں بھی مسکرا دیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے باتیں کرتی جا رہی تھی اور مذاق بھی بناتی جا رہی تھی۔ سونم، بس کر دو، میں نے کہا تو وہ اور بھی مسکرانے لگی۔ میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ احمد، اندر کچھ نہیں ہوتا، میں روز یہیں سے گزرتی ہوں۔ مجھے پرانی حویلی کے سب قصے یاد آنے لگے۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اللہ کا نام لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے حویلی میں ایک دم طوفان سا آ گیا، ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ حویلی میں موجود درختوں کے پتے زمین پر گرنے لگے تھے، پرندے درختوں پر سے اڑنے لگے۔ سر چکرانے کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ احمد، احمد، کیا ہوا؟ سونم میرے قریب آئی۔ کچھ نہیں، مجھے چکر آ گیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں۔ احمد، تم ڈر رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں ڈر رہا، میں نے ہمت ڈالتی ہوئی کہا۔ پھر میں اور سونم ایک درخت کے نیچے ٹوٹے پھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گئے، بہت باتیں کی۔ سونم، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ سونم، تم پھر ساتھ واپس جا رہی ہو؟ نہیں، میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جا رہی ہوں تاکہ تم ڈر نہ جاؤ۔ اور وہ پھر ہنس دی اور اس کی ہنسی دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے اسے واپس جانے کا کہا۔ سونم چل دی۔ اب روز گھنٹوں باتیں ہوتی تھی۔ میں گھر سے کالج آتا اور سارا وقت سونم کے ساتھ گزار دیتا۔ گھر والے بھی میرے چہرے پر ظاہر ہوتی خوشی سے حیران تھے، پر کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی میں جو گھر سے کالج جاتا ہوں پر کہیں اور عشق فرماتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 ماہ گزر گئے۔ میں روز کالج آتا اور سونم کے ساتھ وقت گزارتا اور گھر واپس چلا جاتا۔ پڑھائی میں تو اب دل ہی نہ لگتا۔ ایک دن سونم کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ وقت کا مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس سے اس قدر محبت بھری باتیں ہوئی کہ مجھے سونم کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے دل تھامتے ہوئے اسے اظہار محبت کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کتنی محبت ہے تم سے۔ سونم ہزاروں مثالیں سناتی۔ سونم نے بھی مسکراتے ہوئے محبت قبول کی اور پھر قریب آنے لگی، بہت قریب آئی، اتنی قریب کہ سانسوں تک آ گئی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ احمد، تم اس رشتے کو کیا نام دو گے؟ سونم نے آہستہ سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا۔ کہنے لگی، کیا؟ میں نے سونم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پرانی حویلی کی محبت۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک پتھر لے کر دیوار پر لکھنے لگی، پرانی حویلی کی محبت۔ اس کے لکھتے ہی ایک دم تیز ہوا چلنے لگی، شام کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی۔ آج بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں اتنا لیٹ کبھی گھر نہیں گیا۔ سونم، بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ سونم نے زبان سے نہ کچھ بولتے ہی سر ہلا دیا اور میں وہاں سے چل دیا۔ گھر پہنچتی ہی سب کی نظر مجھ پر تھی۔ احمد، کہاں تھے تم؟ میرے پاس آتے ہی کہاں لیٹ آنے سے سب پریشان تھے۔ میں بس دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ بابا نے بات ہی نہیں کی مجھ سے اور میں خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ امی نے وہیں پر کھانا دیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سونم کے خیالوں میں سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دل میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔
میں بستر سے اٹھتے ہی سیدھا کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالی تو جیسے ہی میں پانی سے بوتل نکال رہا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے قد آور شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سرخ ہول بنے ہوئے تھے، سفید دانت بہت خوفزدہ کر رہے تھے۔ اس کا جسم فل سیاہ تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ اس کا جسم فل سیاہ تھا اور میں بیڈ سے نیچے جا گرا۔ احمد، میری بات سنو۔ اس کے جبڑے ہلنے لگے اور گلے سے خرخراتی ہوئی آواز نکلی، احمد، اگر اب تم سونم سے ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے میری چیخ کسی کو سنائی نہ دی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سونم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سونم سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، پر سونم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی راز ابھی تک کھل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھا ان سب باتوں سے۔ اس شخص کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی اور میں سو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سونم کو ساری بات بتا دوں گا۔ جو حادثہ پیش آیا سب سونم کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا۔ اگلے روز جب میں کالج کی طرف روانہ ہوا اور پرانی حویلی کے راستے پر رک کر سونم کا انتظار کرنے لگا تو مجھے یہاں انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پر سونم نہیں آئی۔ میں دن بھر انتظار کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پرانی حویلی میں اندر چلا جاؤں۔ میں باہر اسی راستے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے آواز آئی، احمد۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ یہ آواز سونم کی تھی۔ مجھے نہ نظر آنے پر میں زور زور سے چلانے لگا، سونم! میری پکار پر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کافی ہو رہا تھا۔ میں گھر واپس لوٹنے لگا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد ہو چکا تھا۔ 10 دن ہو چکے تھے میں سونم سے نہیں ملا تھا۔ اس کا اچانک کیوں غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا مگر وہ نہ آتی۔ ہر روز میں مایوس ہو کر گھر لوٹ جاتا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے میں اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اچانک پرانی حویلی میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی جو میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سفید کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ جب وہ تھوڑی قریب آئی، سونم! میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگ کر میں نے اس کو بےتابی سے گلے لگا لیا۔ سونم، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں گلے لگ کر رونے لگا۔ سوری یار، میرے ابو بیمار تھے، میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، پتہ بھی ہے کتنی ٹینشن میں تھا۔ میں سونم کو ڈانٹ رہا تھا، وہ ہلکی سی مسکرا کر مجھے چپ کروانے لگی۔ مجھے سونم کی آنکھوں میں کشش نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بدلی سی لگ رہی تھی۔ احمد، آؤ حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں چلو، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احمد، کیا بات کرنی ہے؟ سونم نے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے مسلسل بدلی لگ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اپنے ابو کی ٹینشن کی وجہ سے تھی یا کچھ اور تھا۔ اس کا لہجہ بھی بہت بدلا سا تھا۔ سونم، اب ابو ٹھیک ہے تمہارے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مجھے گھورتے ہوئے اس نے کہا، اور ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے اور اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ حویلی کے کمرے کا دروازہ آج بھی کھلا تھا جو پہلے کبھی نہیں کھلا ہوتا تھا۔ حویلی کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ عجیب پریشانی میں تھا اور دل کو سکون بھی نہیں آ رہا تھا۔ سونم سے بھی مل کر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا جو مجھے پہلے ملتا تھا۔ سونم، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے تم بدل گئی ہو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا احمد؟ کچھ نہیں یار، میں تو مزاح کر رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی نارمل ہو گئی۔ اندر سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے عجیب بے چین کر رہی تھی۔ میں ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور سونم سے باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ سونم کی کمر میری طرف تھی۔ میں باتیں کرتے کرتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا جسم کانپ کر رہ گیا۔ اندر زنجیروں میں جکڑی ہوئی سونم کی لاش جو چھت سے لٹکی ہوئی ہوا میں جھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں انسانی جسم کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ سونم کی آنکھیں فل باہر کو نکلی ہوئی تھی اور زبان بھی لٹک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ایسے تھا
جیسے بہت برے طریقے سے اس کو نوچا گیا ہو۔ لٹکی ہوئی لاش سے خون نیچے زمین پر ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لاش چومتی تو زنجیروں کی آوازیں بھی آتی تھی۔ میری چیخ نکلنے کو تھی، میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے مڑا تو سونم سفید لہنگے میں موجود تھی۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دور ہٹ رہا تھا۔ اس سے میری کافی دیر کی خاموشی سے وہ پیچھے مڑی تو میں پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ احمد، احمد، وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے اس سے پوچھا۔ میں تمہاری سونم ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم سونم نہیں ہو۔ سونم کی لاش اندر لٹک رہی ہے۔ یہ بولتے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا۔ کون ہو تم؟ میں بہت زور سے چیخا۔ اس بار میری آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ احمد، میری بات سنو۔ وہ میرے اور قریب آنے کو تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو وہیں روک دیا۔ ہاں، مار دیا میں نے سونم کو۔ اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان لفظوں نے میری جان ہی نکال دی۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ احمد، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس راستے پر دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں یوں ہی ٹہل رہی تھی دوپہر کے وقت اور میں نے تمہیں جاتا دیکھا تو تم مجھے بہت پسند آئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میرے آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز میں نے تمہارے راستے میں گلاب کا پھول رکھا تو تم جب اسے اٹھانے لگے تو میں خود کو روک نہ پائی اور تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس وقت تم ڈر گئے تھے۔ پھر تم تھکے ہوئے بھی تھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تب مجھے اور محبت ہونے لگی۔ جب تم سو چکے تھے تو میں نے تمہارا سر اپنی گول میں لے لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے۔ احمد، تمہیں اتنی محبت دی اور تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ میری محبت کے چرچے ہونے لگے۔ یہ بات جب بہت پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر بھی آئی تھی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا مگر تم ڈر گئے۔ پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں اسے پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں جب یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تو میرے سینے پر خنجر چلتے تھے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا۔ تم کون ہو؟ اصلی روپ کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد، میں اصلی روپ میں آئی تو تم ڈر جاؤ گے۔ جب تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا، تم نے پھر بھی میری سونم کو مار ڈالا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لگا تو میرے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھی۔ احمد، وہیں رک جاؤ، پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا۔ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ احمد، یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ میں بہت رویا ہوں۔ کچھ نہیں، بس چوٹ لگی ہے۔ میں ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں پھر سے رونے لگا۔ پھر میرا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا۔ رو رو کر میں تھک چکا تھا۔ میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی روز میں کالج کی بجائے کتب خانے پر جا پہنچا جہاں جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی۔ ہر کتاب میں ایک الگ الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں نے ساری کتابیں پڑھ رہا تھا۔ ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈالی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طریقے سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اس کو پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ میں پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکلا اور کالج کی جانب چل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کی اسی راستے پر کھڑا تھا۔ اتنا کہتے ہی بابا جی نے پرانی پوشیدہ سی ڈائری بند کر دی۔ میں یہ جو کہانی سنا رہا تھا ایک دم بابا جی چونک پڑے اور کہا، آگے بھی سناؤ۔ احمد نے کہا، پھر کیا؟ بابا جی کافی دیر خاموش رہے پھر بولے، احمد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ سونم کی روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ احمد،
مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ احمد نے غصے سے دیکھتے ہی کلمات پڑھنا شروع کر دیے جو اس نے رات پر یاد کیے تھے۔ احمد کے کلمات پڑھنے سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی تھی۔ احمد مجھے معاف کر دو، احمد مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود آگ کے لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اس کے جلنے کے بعد احمد اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ احمد سونم کی لاش کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ اچانک ایک جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی احمد کی جان نکل گئی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی نئی دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔